بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں اور ہمارے بھی ایسے ہی حالات ہیں۔ بے شمار عوامی مسائل ہوتے ہیں، اہم چیزیں ہوتی ہیں جن پر ہم بات نہیں کرتے۔ ہر روز ایک ہی کوئی نہ کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پاکستان میں ایسے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں جس سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے اور وہ باتیں رہ جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں کہ اس وقت میں جس جگہ کھڑا ہوں تو مجھے یہ موبائل اپنا کہیں رکھنے کی روشنی کے والے سے اچھی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو مجھے پھر وہی پرانا طریقہ اپنا سیلفی والا ہاتھ جو ہے اس کو اپنانا پڑا ہے۔ تو آج یہ پتہ چلا کہ دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں 14%۔ تو توبہ کریں، حیران رہ جاتے ہیں، پریشان رہ جاتے ہیں۔ پاکستان میں پہلے جتنی مہنگائی ہے تو مطلب وہ جو زندگی بچانے والی ڈرگس ہیں، دوائیاں ہیں، وہ جو ہیں وہ 14% اور دوسری 20% تک جو ہے ان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ کتنی مطلب شرمناک بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ میں تو حیران ہوتا ہوں، مطلب باقی چیزوں میں سبسڈی دے رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو دوائیوں میں دینی چاہیے۔ اچھا، یہ بڑی عجیب سی چیز ہے۔ میں اچانک یہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں ایک خیال آ گیا کہ یہ ہوتا کیا ہے، یا اس کے پیچھے کافی عوامل بھی ہوتے ہیں۔ لیکن سیاسی بات تو اگر کریں، دیکھیں عمران خان کے دور میں وہ کالا عمر کیانی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے تو بڑی مہنگی دوائیاں انہوں نے بھی کی تھی، ہم ان پر بھی تنقید کرتے تھے۔ لیکن اب یہ جو 12-13 پارٹیاں ہیں جو حکومت میں ہیں تو انہوں نے مہنگیاں کی ہیں، تو یہ بھی اب میں کیا کہوں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں چھولے بیچن آئے ہوئے ہیں، تو پھر گھر جائیں۔ عوام کو تو اب کسی چیز کی کھانے کی سہولت نہیں ہے، کسی اور چیز کی سہولت نہیں ہے، لیکن کم از کم جو دوائیاں ہیں ان میں تو کچھ خدا کا خوف کریں۔ لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو مجھے وہ یاد آ گئے تھے کہ ہم کہتے تھے بابا سوشلزم، مطلب شیخ رشید صاحب۔ یہ وہ شیخ رشید نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہوں گے، یہ ایک شیخ رشید ہے جنہوں نے، جو میں نے دیکھا ایک کتاب لکھی تھی اور بھی کتابیں تھیں، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے۔ تو میری ان سے 1996 میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک دو ملاقاتیں بھی ہوئی تھی۔ پہلے تو ہم ان کی کتابیں وغیرہ تو خیر پڑھتے ہی رہے ہیں، تو اس وقت ملے تھے۔ اور یہ وہ دور ہے کہ جب یہ نواز شریف وغیرہ جو ہے ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس چل رہا تھا، تو ہم وہ سپریم کورٹ وغیرہ بھی جاتے تھے، اور وہاں پر میرے سامنے ہی وہ خواجہ آصف طارق عزیز اور کچھ لوگوں نے، جیسے وہ جنگلہ ہے جو سپریم کورٹ کا، وہاں کے اوپر سے چھلانگیں ماری تھی اور حملہ کیا تھا انہوں نے بھی اس وقت سپریم کورٹ پر۔ تو بہرحال وہ اسمبلی ہال میں ان سے ملاقات ہوئی، مختلف باتیں ہوتی رہیں، تو مطلب ذکر آ گیا۔ تو میں ان شیخ رشید صاحب کا بتا دوں کہ جب بھٹو صاحب کی پہلی حکومت تھی تو اس وقت انہوں نے یہ دوائیوں کے بارے میں ان کو کہا گیا کہ جو دوائیاں ہیں وہ مطلب انہوں نے ایک چیز دلائی، مجھے زیادہ تو سمجھ نہیں ہے میڈیسن کے بارے میں کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور ویسے بھی نہیں پتہ، لیکن انہوں نے کہا کہ جو کمپنی جو دوائی بناتی ہے وہ دوائی رہے۔ مطلب آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، وہ میری طرح لوگوں نے، وہ لڑکوں نے ٹائیاں لگائی ہوتی ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں مختلف پرائیویٹ ہاسپٹل میں، دوسرے ہاسپٹل میں، اور اپنی وہ ٹیبلٹ اور کیپسول اور پتہ نہیں کون کون سی دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی دوائی جو ہے اس کی قیمت اور ہوتی ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اگر مطلب پیناڈول ہے تو انہوں نے کہا جی یہ کہاں سے آئی ہے، مطلب صرف وہ کمپنی جو دوائی بناتی ہے، ایک دوائی جس بیماری کے لیے ہے وہ رہے، تو اس کی آپ قیمت نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہم نے وہ کر دیا وہاں پہ۔ تو مجھے کچھ لوگ بڑے بڑے جو یہ جو ہوتے ہیں، اب میں سوداگر کہوں یا مافیا کہوں یا کیا، وہ ملنے آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو 50 لاکھ روپیہ، اس وقت 30-40 روپے مہینے کی شاید تنخواہ تھی، تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 50 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، تو آپ صرف ایک مہینہ جو ہے ہمارے پاس جو دوائیوں کے سٹاک پڑے ہیں وہ نکل جانے دیں، اس کے بعد آپ یہ قانون بنا دیں، اور اس کے بعد یہ دوائیاں جو ہے بے شک آپ نے جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے وہ کر دیں، لیکن اور 50 لاکھ دے رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں نے جا کر بھٹو صاحب سے بات کی، تو جو ہم نے کچھ دنوں کے بعد قانون پاس کرنا تھا وہ اگلے دن ہی قانون پاس کر دیا۔ تو اس طرح اس وقت دوائیاں جو ہے نہیں بڑھتی تھی۔ اس میں بات جو ہمیں تھوڑی بہت ہی سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پیراسیٹامول بنانے والا ہے تو مجھے ویسے میں کہہ رہا ہوں یہ ایسپرین بنانے والا ہے، اب دوائیوں کا اس کا پتہ نہیں چل رہا، تو جو جس مرض کی دوا ہے اس کو ایک کو ہی رہنے دیا جائے، اس سے آپ کی قیمتیں اس طرح نہیں بڑھیں گے۔ لیکن جب زیادہ آ جاتی ہیں اب اس کے متبادل، اب جس کے پاس، اچھا اس کے علاوہ تو آپ یہ بھی دیکھیں، ہر آدمی کو پتہ ہے پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، ان ہاسپٹلوں کے اندر میڈیکل سٹور بنے ہوئے ہیں، اور وہ دوائی یا وہ چیز آپ کو کسی اور میڈیکل سٹور سے بالکل ہی نہیں ملے گی۔
تو وہاں پہ اور پھر وہ اپنی مرضی کے پیسے دیتے ہیں. پھر پاکستان میں تو اب کیا بات کہیں, یہ ڈیلیوری کیس ہوتے ہیں, آپ یقین کریں کافی زیادہ ڈیلیوری کیس نہیں ہوتے اور آپریشن کر دیتے ہیں. اس طرح کے اور بے شمار کیس نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ ان کے اب میڈیکل سٹور بھی اپنے ہیں, تو اپنے میڈیکل سٹور جو ہیں ان پر انہوں نے مختلف جو دوائیاں ہیں وہ بیچنی ہوتی ہیں. تو مطلب اتنی قسم کی دوائیاں یا وہ اثر کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی, یا اس کے بعد ان کا رد عمل کا کیا ہوگا, مضر سائیڈ افیکٹ جس کو کہتے ہیں, مضر اثرات کیا ہوگے, یہ بھی خیر کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو محکمہ صحت ہے اس میں جو ڈاکٹر ہیں یا دوسرے ہیں ان کی بھی حالت, تو وہ خاص کر جو آپریشن کرتے ہیں ان کے لیے تو ایک باڈی کو گاڑی کے یہ اسپیئر پارٹس ہی ہوتے ہیں. روز ان کا کام ہے وہ جو بالکل جس طرح قصاب ہوتے ہیں, معذرت سوری میں ڈاکٹر ہمارے دوست کافی غصہ بھی کھائیں گے لیکن سچی بات تو یہ ہے. اور یہی شاید اس وجہ سے مطلب آدمی محنت کتنی کرتا رہے, 2-3 سال میں آپ اتنی بڑی بلڈنگ ذاتی کھڑی کر دیتے ہیں, اس میں ہاسپٹل بناتے ہیں. اس طرح کے اور بے شمار جو عوامل ہیں وہ بنتے ہیں. تو مہربانی کر کے جناب یہ جو ہے اس پر کچھ کریں. اس کے علاوہ جو منسٹر ہیں ہمارے وہ قادر پٹیل صاحب, عبد القادر پٹیل صاحب, بڑی تقریریں کرتے ہیں سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ کی آج کل نام زیادہ سامنے آتا ہے, پارلیمنٹ ہاؤس میں, جلسوں میں, جلوسوں میں. تو یہ کیا ہو رہا ہے جناب, دوائیاں جو ہے ان کا لوگوں سے تعلق ہے, عوام سے تعلق ہے, اور دوائیاں جو مہنگی ہو رہی ہیں ان سے عوام کو رعایت دے, اس سے بچوائیں, آپ کی بڑی نوازش ہوگی. تو آج میں نے کہا سیاست کی بجائے تھوڑا سا دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں, تو دوائیوں پر بات کرتے ہیں. اب تک اتنے ہی کافی. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. اللہ حافظ.